إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں تو کچھ افراد فرداً اس طویل سفر کو طے کرنے کے لیے نکل گئے. کچھ نے گروہ بنا لیے, کچھ نے 10 کی ٹولی بنا لی, کسی نے 15 کی, کسی نے 20 کی, کسی نے 2 یا 3 کی. اس انداز کے اندر مسلمان رات کے وقت تاریکی میں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب سفر کرنا شروع کر دیتے تھے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا, ان کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا تمام مہاجرین نے دبے پاؤں ہجرت کی, لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا, اپنی تلوار اٹھائی, کمان کندھے پر رکھی اور تیر نکال کر بیت اللہ کے اندر چلے گئے اور جا کر بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد پھر کفار جو ٹولیاں بنا کر سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آئے اور ان کو فرداً یہ بات کہی کہ شاہت الوجوہ, کہ یہ چہرے بگڑ جائیں گے, یہ چہرے ماند پڑ جائیں گے, یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور پھر یہ بات انہوں نے کہی کہ جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے,
جو ماں بے اولاد رہنا چاہتی ہے وہ میرے پاس فلاں وادی کے اندر آئے، ملے اور میرے سے مقابلہ کرے، مجھے روک کر دکھائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے سفر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن ابی العاص، یہ تینوں انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم فلاں دن فلاں مقام پر جو مکہ سے 10 میل کے دور فاصلے پر موجود تھے، دیار بنی غفار، بنو غفار کے جو علاقہ تھا، قبیلہ جہاں پر آباد تھا، وہاں پر آ کر ہم نے فلاں وقت جمع ہونا ہے، اور جو شخص وہاں پر نہیں پہنچ پایا دوسرا شخص اس کا انتظار کیے بغیر نکل جائے گا۔ کیوں؟ ان کو اس چیز کا خوف بھی تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی کافر وہ روک بھی سکتے ہیں، اور ہمارے جو ساتھی ہم نے آپس میں طے کیا ہے ممکن ہے کوئی وہاں پر نہ پہنچ پائے، اور ہم اسی کے انتظار میں رہیں کہ وہ اب آتا ہے اب آتا ہے، اور ہم بھی سفر نہ کر سکیں۔ تو جب وقت مقررہ آیا اور وہاں پر جب وہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہیں وہ نہیں پہنچے، اور وہ تھے ہشام بن ابی العاص، وہ وہاں پر نہیں پہنچے، ان کو مکہ والوں نے روک لیا۔ تو ساتھ میں عیاش بن ابی ربیعہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفتہ سفر باندھا اور وہاں سے نکل پڑے۔ پیچھے ابو جہل اور ساتھ میں ایک اور شخص ان کے جو ہے نا حارث، وہ بھی ان کی تعاقب کے اندر نکل پڑا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عیاش وہ مدینہ میں پہنچ گئے، اور انہوں نے رفاعہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں انہوں نے اقامت اختیار کی۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد ابو جہل اور یہ بھی سب پیچھے آ گئے دونوں، انہوں نے عیاش بن ابی ربیعہ کو کہا کہ تمہاری ماں نے یہ نظر مان لی ہے کہ جب تک عیاش نہیں آئے گا میں دھوپ سے سائے میں نہیں آؤں گی، اپنے سر میں کنگھی نہیں کروں گی۔ ان کو اپنی والدہ کی اس حالت پر ترس آ گیا، اور وہ واپسی کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ تمہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا، تمہاری والدہ کتنی دیر مکہ میں اس تپتی صحرا کے اندر دھوپ کے اندر کھڑی رہے گی، جب اس کو صحرا وہ اچھی طرح تپے گا وہ وہاں سے آئے گی، سائے میں بیٹھ جائے گی، جب سر میں جوئیں پڑیں گی خود ہی کنگھی کرے گی، تمہیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل کے اندر والدہ کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں سے کچھ رقم بھی لینی ہے، تو میں چلا جاتا ہوں، والدہ بھی چلو نظر بھی ان کی منت بھی یہ پوری ہو جائے گی، ساتھ میں جو پیسے وغیرہ میرے لوگوں کے پاس رہتے ہیں وہ لے کر میں آ جاؤں گا اور یہاں پر ہمارے لیے کام آئیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بڑا مال موجود ہے، تو آدھا مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، جو جو تمہیں ضرورت ہو میرے سے لے لینا اس میں سے، بہرحال ان کے اوپر اعتبار نہ کرو، ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاتے ہو تو ایسا کرو کہ میری یہ اونٹنی ہے جو تیز رفتار ہے اس کو لے کر تم جاؤ، اور جہاں بھی ان کی نیت کے اندر کہیں فطور تمہیں نظر آئے فوراً تم نے مدینہ کی جانب اونٹنی کو دوڑا دینا ہے اور ان سے بچ کر نکل کر آ جانا ہے۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، سفر کچھ طے کرتے ہیں، تو اس کے بعد ابو جہل کہتا ہے کہ میرا اونٹ تھک چکا ہے، تمہاری اونٹنی بڑی تیز ہے، تو کیوں نہ میں تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سواری کو بٹھایا، نیچے اترے، ابو جہل بھی اترا، حارث بھی اترا، اور انہوں نے فوراً عیاش بن ابی ربیعہ کو پکڑ لیا، پکڑ کے ان کو باندھ دیا، اور اس طرح پھر مکہ کے اندر لا کر انہوں نے پیش کر دیا اور کہا کہ اپنے لوگوں کو پکڑو، اور یہ ہمارا حربہ جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ طریقہ استعمال کرو، تمہارے ساتھی جو بھاگ کر یہاں سے جائیں گے وہ واپس آ جائیں گے۔ اور پھر یہ عیاش بن ابی ربیعہ اسی طرح وہاں پر پھر مسلمانوں کے کفار کی اذیت اور تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے علماء نے دو باتیں نقل کی ہیں۔ ایک تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت کے جو انہوں نے اور دور اندیشی کے وہ بھانپ چکے تھے معاملے کو، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر فہم و فراست
عقل دانش مندی ان کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے تھے ان کی نیتیں کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے بڑے اچھے خطیبانہ انداز کے اندر بات ان کو سمجھائی، لیکن عیاش بن ابی ربیعہ بات نہیں سمجھ پائے ان کی۔ اور تیسرا اس واقعے سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس تجارت کے اندر ان کو بڑی برکت دے رکھی تھی اور ان کے پاس بڑا مال و متاع تھا۔ بہرحال مدینہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین کے جس طرح مکہ کے اندر خادم رہے اسلام قبول کرنے کے بعد، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کے اندر جس طرح انہوں نے اپنی تگ و دو محنت کوشش کی، اسی طرح مکہ کی مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیے۔ بہت سارے ان کے مدینہ کی زندگی کے واقعات موجود ہیں۔ اذان والا واقعہ لے لیجئے، اس کے اندر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی رائے دی تھی کہ یہ ناقوس وغیرہ بجانے کے بجائے اگر اذان کے کلمات کہے جائے یہ بہتر ہے۔ خواب بھی پھر دیکھا اور اس خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو انہوں نے صرف کیا، اور حتیٰ کہ اپنے ایک بھائی کو وہ ایک دن خود آتے تھے دین کی تعلیم حاصل کرنے، ایک دن ان کا بھائی آیا کرتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ انہوں نے دینی تعلق بھی قائم کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی فہم و فراست، عقل، دانش مندی، سمجھنے کے ساتھ نوازا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 مقامات ایسے نقل کیے ہیں کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رائے دی، مشورہ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رائے کے، ان کے مشورے کی قدر بھی کیا کرتے تھے، اور ان رائے کو جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی، اللہ رب العالمین کو بھی وہ رائے پسند آئیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دین بنا کر نازل کیا۔ اس کے اندر ایک واقعہ یہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا بھی ہے، اور اسی طرح ایک واقعہ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا آپ جب جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، نبی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، کہ استغفار کرو یا نہ کرو، میں اختیار کو پسند کرتا ہوں، اگر مجھے پتا ہو کہ 70 سے زیادہ مرتبہ کروں گا استغفار اور اللہ اس کو بخش دیں گے تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کر لیتا۔ پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی قبر پہ بھی گئے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اب آج کے بعد نہ آپ کسی کا جنازہ پڑھائیں گے منافق کا، اور نہ ہی آپ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی طرح کا واقعہ جب ازواج مطہرات کو انہوں نے کہا کہ تم پردہ کیا کرو، نبی علیہ السلام کو کہا کہ اپنی ازواج کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ہر قسم کا بندہ آتا ہے آپ کے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے، نیک و بد سب قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ان کو کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب آپ نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین امہات المؤمنین سے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے۔ اور پھر بدر کا واقعہ ہے، الغرض تقریباً 20 سے زائد واقعات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، مشورہ دیا، اور اللہ رب العالمین کو ان کی یہ باتیں پسند آئیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو دین بنا کر نازل کر دیا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی، قرآن مجید کی آیات کی توضیحات بھی بیان کی، اور پھر صحابہ کرام کے درمیان میں جب اختلاف ہوتا تھا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنے واقعات بھی رکھتے تھے کہ یہ چیز جو تمہارے ذہنوں میں آئی ہے، میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے بھی اپنی یہ رائے پیش کی تھی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تم سفر کے اندر ہو تو حالت خوف ہو تو صرف اس وقت قصر کرنی ہے، جب خوف نہیں ہو پھر سفر میں قصر نہیں کرنی۔ کہا میں نے بھی اپنی رائے پیش کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کی تردید کر دی اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ جس حالت میں بھی تم سفر کے اندر ہو، امن کے اندر ہو، خوف کے اندر ہو، ہر حال کے اندر تم نے نماز قصر ادا کرنی ہے۔
تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اپنے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے ایک ننگی تلوار کی طرح ہوا کرتا تھا، آپ مجھے جس طرف ڈھالنا چاہتے مجھے ڈھال دیا کرتے تھے، اگر آپ نے میرے ذریعے سے سختی کروانی ہوتی میرے ذریعے سے سختی کروا دیتے، نرمی کروانی ہوتی میرے ذریعے سے نرمی کروا دیتے، کوئی معاملہ آپ نے سر انجام دلوانا ہوتا مجھے نبی علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا ہر موقع پر ساتھ دیا، جنگوں کے اندر کسی جنگ میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، کوئی بھی جنگ ہو، فتح مکہ ہو، نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ پھر نبی علیہ السلام کے آخری ایام آ جاتے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ واقعہ پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بھی لوگ بہت زیادہ اس واقعے سے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس قلم کتاب لے کر آؤ، کاپی لے کر آؤ، میں تمہیں کچھ لکھواتا ہوں، اتنے میں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس لایا گیا لیکن آپ بے ہوش ہو گئے، بیماری کی شدت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ آپ کی طبیعت اب ایسی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو مجبور کیا جائے یا کہا جائے کہ جی آپ نے کیا لکھوانا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، پھر آپ وہی بات کہتے ہیں، تو آپ سیدنا عمر جواب دیتے ہیں آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے دین کتاب اللہ جو قرآن اور حدیث کی صورت میں آپ کے اوپر نازل ہوا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، وہ کافی ہے، اب آپ مزید کیا چیز لکھوانا چاہتے ہیں اس کو چھوڑیے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ آ کر دھوکہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلافت علی لکھوانی تھی، نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منصب لکھوانا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا امیر بنے گا، مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، جو خلیفہ بلا فصل ہوگا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اگر یہ بات ہوتی، اللہ نے دین بنا کر یہ چیز نازل کرنی ہوتی، تو کیا نبی علیہ السلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے رک جاتے کہ سیدنا عمر کہتے کہ رک جائیں، چھوڑیں آپ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اللہ نے کہا، جبریل نے پیغام پہنچایا کہ آپ نے یہ بات لکھوا دینی ہے، یہ وصیت لکھوا کر لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، کیوں نہیں آپ نے پھر لکھوایا؟ اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا، فرض ہوتا، رب کی طرف سے ذمہ داری ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور لکھواتے، چاہے رکاوٹ بننے والے عمر ہوتے، ابو بکر ہوتے، پوری کائنات مل کر نبی علیہ السلام کو اس لکھنے سے رکوا دیتی کہ آپ نہ لکھوائیں، تو کیا نبی علیہ السلام رک جاتے؟ رکنے والے ہوتے تو آپ مکہ کے اندر جب آپ کے سامنے، آپ کے چچا کے سامنے سرداران قریش نے کہا تھا کہ اس کو کہو صرف ہمارے بتوں کے بارے میں جو برا بلا کہتا اس کو بولنا چھوڑ دے، اپنے رب کی دعوت دیتا دے دے، آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک ہاتھ میں تم نے چاند رکھنا ہے، پھر بھی مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کر لو گے کہ میں چھوڑ تو اپنی اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کیا اللہ کے پیغام پہنچانے میں نعوذ باللہ اتنے تھے کہ آپ ایک صحابی کے کہنے پر آپ نے چھوڑ دیا؟ یہ سراسر جھوٹ، بہتان، کہیں سے بھی کسی بھی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات لکھوانی تھی۔ وہ بات اہم نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، اگر ضروری ہوتی تو نبی علیہ السلام ضرور لکھواتے۔ اس کے اندر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کے اندر تھے، آپ نے نماز کا وقت ہوا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن آپ کی کیفیت نماز پڑھانے کی نہیں تھی، آپ نے کہا کہ کسی کو مصلی پر کھڑا کر دو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھانا شروع کی، نبی علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی، آپ نے کیا فرمایا کہ یأبی اللہ و یأبی المسلمون، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی مسلمان اس کو قبول کریں گے کہ میرے بعد مصلی امامت کے اوپر، منصب خلافت کے اوپر عمر کھڑا ہو جائے، عمر بیٹھ جائے۔ اس چیز کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کا انکار کرتا ہے، مسلمان بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ عمر یہاں پر کھڑا ہو جائے۔
تو پھر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، پھر ان کو پیغام بھیجایا گیا، سیدنا ابو بکر آئے، پھر ان کی ذمہ داری لگائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اگر ضروری ہوتا وہ لکھوانا تو کیوں نبی علیہ السلام نے جو جہاں پر یہ جملہ کہہ دیا کہ یأبی اللہ ویأبی المسلمون، کہ اللہ انکار کرتا ہے، مسلمان انکار کریں گے، آپ وہاں پر بھی لکھوا دیتے، آپ کو کون روکتا؟ اگر اتنی ضروری بات ہوتی، خلافت کی بات ہوتی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوتی، نبی علیہ السلام وہاں پر کبھی بھی باز نہ آتے، کبھی بھی رکتے نہیں، وہ کوئی ضروری بات نہیں۔ اور پھر سیدنا علی کا جب بات آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ اس کی مزید آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا، ان سے بھی اس کے متعلق سوال ہوا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کی کیفیت پچھلے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا جس نے بھی یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دی دین کی خدمت؟ نہیں، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہی بات کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہی تھی کہ جس طرح میں ننگی تلوار نبی علیہ السلام کے لیے تھا، اسی طرح سیدنا ابو بکر کے لیے بھی میں ایک ننگی تلوار تھا، وہ مجھے جس طرح چاہتے ڈھال دیا کرتے تھے، میں اس طرح ڈھل جایا کرتا تھا، جس جانب مجھے لے کر جاتے، جو کام کروانا چاہتے میں کر دیا کرتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام آتے ہیں، مرض بیماری بڑھ جاتی ہے، انہوں نے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ انصار کو بلایا اور ان کو اختیار دیا کہ جاؤ ذرا بندے کا انتخاب کرو۔ انہوں نے اختلاف کیا اس مسئلے کے اندر کہ کس کو بنایا جائے۔ مہاجرین کو بلایا، انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ پھر چند صحابہ کو اور کو بلایا، انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ تو اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیماری زیادہ بڑھی تو انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور وصیت لکھوانا شروع کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت لکھواتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، جہاں یہ پہنچے کہ میرے بعد امیر المؤمنین، صرف یہاں تک پہنچے، ان کو بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے سے عمر بن خطاب لکھ دیا خود اپنی طرف سے۔ کیوں؟ ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہوں گے اور مسلمانوں کا اس مسئلے میں کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو آپ کی وفات کے بعد تو یہ مسئلہ اور زیادہ پھر سنگین ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پوچھا کہ جی کہاں تک پہنچے تھے، کیا لکھا؟ انہوں نے پڑھ کر سنایا اور آگے وہ جو جملہ لکھا نہیں تھا، خود لکھوایا نہیں تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا تھا۔ عمر بن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا، مجھے بھی یہی بات پسند تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب کیا جائے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، وہ وصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکلنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ کیا جس کا ابو بکر نے نام لکھا ہے کیا تم اس کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا، انصار و مہاجرین نے کہا ٹھیک ہے، ابو بکر نے جس کا نام دیا ہے ہم اس کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اس چیز کے اوپر ہم آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا بھی انتخاب کیا ہم اس کو مانیں گے۔ پھر انہوں نے وہ وصیت پڑھی اور اس کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے اور کافی قرہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیوں نہ آپ قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کر دیں، مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے، خدشہ ہے اس بات کا کہ قرہ جن کے سینوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے
وہ اس دنیا سے چلے جائیں اور قرآن ہمارے پاس غیر محفوظ نہ رہ جائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کس طرح یہ کام ہوگا، کون قبول کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن کو نہیں لکھوایا، ایک صحیفے کی صورت کے اندر آپ نے جمع نہیں کیا۔ میں یہ کام کروں گا، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، لوگ اس کو مانیں گے نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کریں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسی شش و پنت کے اندر تھے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر کھولا اور انہوں نے سمجھا واقعی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ تو بہترین بندے کا انتخاب کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتخاب کیا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور اس وقت عمر بھی موجود تھے ان کے پاس۔ کہا کہ عمر نے مجھے یہ رائے دی ہے اور مجھے یہ رائے ان کی پسند آئی ہے، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ آج کے بعد آپ قرآن کریم کو جمع کرو گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ، وہ قرآن مجید مکمل ایک صحیفے کی صورت کے اندر اس کو جمع کروایا اور اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحیفہ آ گیا، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بالکل صحیفہ محفوظ رہا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ام المؤمنین سیدہ حفصہ، جو کہ آپ کی بیٹی تھی حفصہ بنت عمر، ان کو انہوں نے وہ ذمہ داری سونپی، ان کو وہ قرآن کریم سونپ کر چلے گئے کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس قرآن کریم کو۔ پھر اس کو آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مزید صحائف سے نکال کر ایک قرات پہ جمع کر کے پھر اس کو لوگوں کے اندر عام کیا۔ تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ بنے۔ جب پہلی تقریر انہوں نے کی، ابھی اس کو میں حذف کرتا ہوں وقت کیونکہ قلت ہے، وہ جب انہوں نے تقریر کی تو لوگوں کو خوف آیا ان کی تقریر سے، ان کے کلمات ایسے تھے کہ اس کے اندر سختی تھی اس کے اندر، اور وہ سختی یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں پر سختی کروں گا، انہوں نے یہ کہا تھا میں حق کا ساتھ دوں گا، جو بھی مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دوں گا، اور ظالم سے میں حق چھین کر رہوں گا چاہے ظالم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ تو اس چیز پر لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو سختی تھی اس سے لوگ واقف بھی تھے اس چیز کے اندر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے۔ اور جب سیدنا جب یہ ان کا نام پیش بھی کیا گیا تھا، لوگوں کے سامنے آیا بھی، اس وقت بھی لوگوں نے یہی چیز کا اظہار کیا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ نہیں دیکھیں آپ عمر کو نہیں بنا سکتے، عمر جو ہے اس معاملے کے اندر بڑے سخت ہیں، وہ خلافت والی ذمہ داری نہیں سنبھال سکیں گے، لوگ ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی، انہوں نے کہا کہ جتنا تمہیں عمر سخت نظر آتا ہے، جب یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئے گی تو تم دیکھنا کتنا نرم ہو جائے گا۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے ان کی خلافت میں سے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ایک حاکم اور ایک رعایا کی صورت کے اندر اور عام بندے کی صورت کے اندر ہمارے لیے ان کی زندگی کی جو چند واقعات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔